خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں، اسپیچ تھیراپی، یعنی وہ علاج جو گفتگو اور زبان سے جڑے مسائل میں مدد کرتا ہے۔ ہمارے پاس کافی معلومات ہیں مختلف ذرائع سے کہ یہ ہے کیا، کیسے کام کرتی ہے، کسے ضرورت پڑ سکتی ہے، کون سی مشقیں ہوتی ہیں اس میں۔ کوشش یہی ہے کہ ساری باتیں آپ تک آسان، دلچسپ انداز میں پہنچائیں تاکہ اس فیلڈ کی اہمیت سمجھ آئے۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ اسپیچ تھیراپی یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ کیا یہ صرف بولنے کو ٹھیک کرنا ہے؟ جی، یہ سوال بہت اچھا ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو بول نہیں پاتا اس کے لیے ہے۔ اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ ایک علاج ہی ہے جو لوگوں کو اپنے بات چیت، اپنی کمیونیکیشن بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ الفاظ ادا ہو جائیں، مقصد یہ ہے کہ خیالات، احساسات وہ آپ دوسروں تک پہنچا سکیں اور دوسروں کی بات سمجھ بھی سکیں۔ اور ایک اور بات، یہ صرف بولنے تک نہیں ہے، کبھی کبھی اس میں آپ کہہ لیں توجہ دینا، یادداشت یا مسئلے حل کرنے کی صلاحیتیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں بات چیت کے لیے ضروری ہیں نا۔ اچھا، تو آسان لفظوں میں یہ زبان کو سمجھنے اور استعمال کرنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف بول چال نہیں بلکہ سمجھنا، سوچنا، اظہار کرنا، یہ سب اس میں آ گیا۔ یہ تو ایک پورا کمیونیکیشن پیکج ہے۔ تو کون کون سی خاص مہارتیں ہیں جو اس سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ بالکل، آپ نے صحیح کہا، بہت سی مہارتیں ہیں۔ جیسے بچوں میں وہ جو شروع میں زبان سیکھتے ہیں نا، ارلی لینگویج سکلز جسے کہتے ہیں، پھر آواز کا استعمال، آواز کی کوالٹی کیسی ہے، بات کو سمجھنا یعنی کمپریہنشن، گفتگو میں روانی، فلوئنسی، جیسے کچھ لوگ ہکلاتے ہیں تو اس میں مدد ملتی ہے، اور ظاہر ہے اپنی بات واضح طور پر اعتماد سے کہنا، کلیئرٹی اینڈ ایکسپریشن، یہ سب بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی کافی وسیع دائرہ ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ کن لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا یہ صرف بچوں کے لیے ہے یا بڑے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسپیچ تھیراپی کسی بھی عمر کے شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے، جسے بھی بولنے میں یا زبان سمجھنے میں یا یہاں تک کہ نگلنے میں اگر دشواری ہے تو وہ اس سے مدد لے سکتا ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی بزرگ ہیں، انہیں فالج ہوا اور بولنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ بھی؟ جی بالکل، فالج کے بعد جو بحالی ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن، اس میں اسپیچ تھیراپی کا بہت اہم کردار ہے۔ ہاں، یہ بات تحقیق سے سامنے آئی ہے کہ اگر بچوں میں مسئلہ جلدی پتہ چل جائے اور تھیراپی کہہ لیں 5 سال کی عمر سے پہلے شروع ہو جائے تو نتائج اکثر زیادہ اچھے اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یعنی جلدی شروع کرنا بہتر ہے؟ جی، بہتر ہے، خاص طور پر بچوں میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بعد میں فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ اور وہ کون سی خاص حالتیں ہیں یا میڈیکل کنڈیشنز جن میں یہ خاص طور پر مددگار ہے؟ آپ نے فالج کا ذکر کیا، اس کے علاوہ؟ جی، بہت سی حالتیں ہیں، سب کی تفصیل تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن کچھ اہم مثالیں دیتی ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ ایک تو ہے افیزیا، یہ اکثر فالج یا کوئی دماغی چوٹ لگنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس میں نا زبان استعمال کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ زبان استعمال کرنا یعنی بولنا، سمجھنا، پڑھنا، لکھنا، ان سب میں مسئلہ آ سکتا ہے۔ جیسے دماغ کا وہ حصہ جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اوہ، تو یہ صرف بولنے کا مسئلہ نہیں، پوری زبان کی پروسیسنگ گڑبڑا سکتی ہے۔ بالکل۔ پھر ایک اور حالت ہے اپریکسیا، یہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں بندہ جانتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے، اچھا، جی، لیکن دماغ سے جو سگنل منہ کے پھٹوں تک جانے ہیں نا بولنے کے لیے، وہ ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتے، تو الفاظ بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔ حالانکہ پھٹوں میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ جیسے موٹر پلاننگ کا مسئلہ ہے۔ یہ تو واقعی پیچیدہ ہے، دماغ کو پتا ہے پر عمل نہیں ہو پا رہا۔ جی، پھر بچوں میں ایک چیز عام ہے، آرٹیکولیشن ڈس آرڈر۔ اس میں بچہ کچھ خاص آوازیں ٹھیک سے نہیں نکال پاتا، جیسے س کی جگہ تھ کہنا، اچھا، یا ر کو ل بولنا، یا آوازیں بنانے کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک اور بہت اہم چیز جس کا ذکر ضروری ہے وہ ہے ڈسفیجیا۔ ڈسفیجیا؟ جی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نگلنے میں دشواری، کھانا یا پینا نگلنے میں مشکل ہونا۔ نگلنے میں؟ اس کا اسپیچ تھیراپی سے کیا تعلق؟
میں تو سمجھ رہا تھا یہ شاید ڈاکٹر یا میدے والے دیکھتے ہوں گے۔ ہاں، اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اصل میں جو پٹھے اور جو میکینزم ہم بولنے میں استعمال کرتے ہیں نا، وہی نگلنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، تو اسپیچ تھراپسٹ نگلنے کے مسائل میں بھی بہت مدد کرتے ہیں، جیسے فالج کے مریض ہیں یا بعض اوقات بچوں میں فیڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہی ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ فیلڈ صرف ہکلانے یا طوطے کی طرح بولنے تک نہیں ہے، دماغی چوٹ سے لے کر پٹھوں کے کنٹرول اور یہاں تک کہ کھانے پینے تک سب اس میں شامل ہے۔ اچھا، تو جب کوئی جاتا ہے تھراپی کے لیے تو ہوتا کیا ہے وہاں؟ سیشن کیسے ہوتے ہیں؟ کیا مشقیں کرواتے ہیں؟ جی، یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیں، تھراپی نا ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ اس شخص کی عمر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کتنا شدید ہے اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سب چیزوں پہ نربھر کرتا ہے۔ اگر بچوں کی بات کریں تو تھراپی عام طور پر کھیل کود میں ہوتی ہے، دلچسپ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچہ بور نہ ہو اور سیکھنے میں خوشی سے حصہ لے۔ جیسے تھراپسٹ کہانیاں سنا سکتے ہیں، تصویریں دکھا سکتے ہیں، پزلز یا کوئی بورڈ گیمز جو زبان سکھانے میں مدد دیں۔ یعنی کھیل کھیل میں سکھانا۔ جی، ان کھیلوں کے ذریعے ہی خاص آوازوں کی مشق، نئے الفاظ سیکھنا، جملے بنانا، یہ سب کروایا جاتا ہے۔ اور بڑوں کے لیے، ان کے لیے بھی کھیل کود؟ نہیں، بڑوں کے لیے طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ زیادہ براہ راست ہوتا ہے، مطلب اسپیسیفک سکلز پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ فالج یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ جو صلاحیتیں کھو گئی ہیں انہیں بحال کیا جائے یا پھر بات چیت کے متبادل طریقے سکھائے جائیں۔ اس میں پھر خاص مشقیں ہوتی ہیں جو دماغ اور منہ کے پٹھوں کا جو تعلق ہے اسے بہتر بناتی ہیں۔ کچھ مثالیں دیں گی ان مشقوں کی؟ جی ضرور، جیسے منہ اور زبان کی ورزشیں ہو سکتی ہیں۔ زبان کو ادھر ادھر ہلانا، ہونٹوں کو گول کرنا، پھیلانا، اس سے بولنے والے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی سانس لینے کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ آواز کے لیے سانس کا کنٹرول ضروری ہے۔ آوازوں کی مشق، جو آوازیں مشکل ہیں انہیں بار بار دہرانا، اونچی آواز میں پڑھنا، اس سے بھی دماغ اور منہ کا کنیکشن بہتر ہوتا ہے۔ اچھا۔ بات چیت کی مشق، مطلب تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، سوال جواب کرنا، کسی موضوع پر بات کرنا، تاکہ اصل زندگی کے لیے تیاری ہو۔ اور کبھی کبھی یادداشت یا توجہ کی مشقیں بھی، جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا بھی تعلق ہوتا ہے، تو ورڈ گیمز، پزلز، ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو کافی تفصیلی اور عملی کام لگتا ہے۔ اور یہ سب کرواتا کون ہے؟ ان ماہرین کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے؟ ان ماہرین کو کہتے ہیں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ، انگریزی میں اسپیچ ڈیش لینگویج پیتھولوجسٹ یا شارٹ میں SLPs۔ SLPs۔ جی، عام لوگ انہیں اسپیچ تھراپسٹ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ انسانی ابلاغ یعنی کمیونیکیشن وہ کیسے نشوونما پاتی ہے اور اس میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم کم از کم ماسٹرز ڈگری لیول کی ہوتی ہے۔ ماسٹرز؟ جی، اور اس کے ساتھ انہیں عملی ٹریننگ بھی لینی ہوتی ہے، نگرانی میں کام کرنا ہوتا ہے، اور کئی ملکوں میں جیسے امریکہ میں باقاعدہ لائسنس لینا پڑتا ہے، امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ ایک ادارہ ہے ASHA، امریکن اسپیچ لینگویج ہیئرنگ ایسوسی ایشن، ان سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، CCC، سرٹیفکیٹ آف کلینکل کمپیٹنس۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ماہر ہیں اور اعلیٰ معیار کی سروس دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ باقاعدہ پڑھے لکھے، ٹرینڈ اور سرٹیفائیڈ ماہرین ہوتے ہیں۔ اچھا، کیا یہ SLPs اکیلے ہی کام کرتے ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز یا ماہرین کے ساتھ مل کر بھی کام کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھی۔ اکثر بہترین علاج کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، تو SLPs عموماً ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جسے ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم کہتے ہیں۔ ملٹی ڈسپلنری یعنی مختلف شعبوں کے لوگ؟ جی ہاں، بالکل، ضرورت کے مطابق وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جیسے نیورولوجسٹ، بچوں کے ڈاکٹرز یا ENT اسپیشلسٹ۔ پھر آڈیولوجسٹ ہیں جو سماعت کے ماہر ہیں، آکیوپیشنل تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ، ماہر نفسیات، ڈائٹیشن، ٹیچرز اور سب سے اہم مریض کے گھر والے، ان سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گی کہ یہ ٹیم ورک کیسے عملی طور پر ہوتا ہے؟ جی، ایک بہت عام مثال ہے پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو والے بچے، کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ جسے کہتے ہیں۔
ان بچوں کے علاج میں کئی ماہرین شامل ہوتے ہیں۔ سرجن آپریشن کرتا ہے، ڈینٹسٹ دانتوں کو دیکھتا ہے، آڈیولوجسٹ سننے کی صلاحیت چیک کرتا ہے، اور ایس ایل پی بولنے اور کبھی کبھی نگلنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، تبھی بچے کو بہترین نتیجہ ملتا ہے۔ صحیح، یہ تو واقعی ایک مشترکہ کوشش ہوتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسپیچ تھیراپی واقعی کام کرتی ہے؟ کتنی مؤثر ہے یہ؟ کیا اس کے فائدے واقعی نظر آتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اسپیچ تھیراپی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک سائنسی طور پر ثابت شدہ مؤثر علاج ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اپنی کمیونیکیشن کی مشکلات پر قابو پایا ہے یا ان میں بہتری لائی ہیں۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ صرف بولنا ٹھیک ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، فائدے صرف بولنے تک نہیں ہے۔ سب سے بڑا فائدہ جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے خود اعتمادی میں اضافہ۔ خود اعتمادی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص اپنی بات، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا نہیں پاتا تو وہ کتنا بے بس محسوس کرتا ہے نا؟ جب وہ یہ کر پاتا ہے تو اس کا خود پر یقین بڑھتا ہے۔ یہ تو بہت ہی اہم بات ہے۔ کمیونیکیشن میں مشکل ہو تو لوگ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اکثر۔ بالکل، تو خود اعتمادی بڑھتی ہے، پھر سماجی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، لوگ دوسروں سے ملنے جلنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، روزمرہ کے کاموں میں زیادہ خود مختاری آتی ہے، خاص طور پر اگر کسی بیماری جیسے فالج وغیرہ کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہو۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہ اسکول کے لیے تیاری میں مدد دیتی ہے، کیونکہ اگر بچہ بات سمجھ اور کر نہیں پائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ صحیح۔ آواز کا معیار بہتر ہوتا ہے، زبان کی بنیادی مہارتیں اچھی ہوتی ہیں، اور جیسا ہم نے ذکر کیا، نگلنے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ زندگی کا معیار یعنی کوالٹی آف لائف اسے بہت بہتر بناتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کامیابی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر کسی کا مسئلہ اور مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کے لیے ہکلانا بند ہو جانا کامیابی ہے، تو کسی فالج کے مریض کے لیے اشاروں سے یا کسی مشین سے اپنی بات سمجھا پانا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اہداف انفرادی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تھیراپی کتنے عرصے چلتی ہے؟ کیا کوئی فکس ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے مہینے یا سال؟ نہیں، اس کا کوئی ایک متعین جواب نہیں ہے۔ یہ بہت سی چیزوں پر منحصر ہے، جیسے اس شخص کی عمر کیا ہے۔ بچے کبھی جلدی سیکھتے ہیں، پر کچھ مسائل عمر کے ساتھ پیچیدہ بھی ہوتے ہیں۔ پھر مسئلے کی قسم کیا ہے اور وہ کتنا شدید ہے، جیسے ہلکا پھلکا تلفظ کا مسئلہ شاید کچھ مہینوں میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر شدید قسم کا افیزیا ہے یا ایپریکسیا ہے تو ہو سکتا ہے سالوں تک تھراپی چلے۔ سالوں تک بھی؟ جی ہاں، بالکل۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بنیادی بیماری ہے جو چل رہی ہے، جیسے پارکنسنز یا ایم ایس۔ ان صورتوں میں تھراپی کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو صلاحیت ہے اسے قائم رکھا جائے یا خرابی کو آہستہ کیا جائے، تو یہ لمبے عرصے تک چل سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے تھراپی میں باقاعدگی کتنی ہے، سیشن کتنے پابندی سے لیے جا رہے ہیں، گھر پر جو مشقیں بتائی ہیں وہ ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اور مریض اور گھر والوں کا تعاون کیسا ہے؟ جی، خاص طور پر بچوں کے معاملے میں تو والدین کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے ذکر کیا والدین کے کردار کا، ذرا اس پر اور روشنی ڈالیں گی؟ خاص طور پر بچوں کے معاملے میں والدین کیا کر سکتے ہیں؟ کیا صرف بچے کو تھراپی سینٹر لانا لے جانا کافی ہے؟ نہیں، صرف لانا لے جانا کافی نہیں ہے۔ والدین کا کردار اس سے کہیں زیادہ اہم اور فعال ہونا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ بچے کی ترقی اور تھراپی کی کامیابی میں والدین کا کردار بالکل کلیدی ہے۔ جتنی بھی تحقیق ہے اور ہمارا اپنا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جن بچوں کے والدین تھراپی میں پوری طرح شامل ہوتے ہیں نا۔ شامل ہونے سے کیا مطلب ہے؟ شامل ہونے سے مطلب ہے کہ وہ ایس ایل پی سے رابطے میں رہیں، سمجھیں کہ سیشن میں کیا سکھایا جا رہا ہے، اور سب سے اہم، جو مشقیں یا سرگرمیاں ایس ایل پی بتاتے ہیں وہ گھر پر باقاعدگی سے کروائیں۔ وہ گھر پر ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں بچے کو بولنے، بات کرنے کی ہمت افزائی ملے، اس کی کوششوں کو سراہا جائے۔ یہ روزمرہ کے کاموں میں شامل ہو سکتا ہے، کھاتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، کہانی سنتے وقت۔ یعنی یہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے؟ بالکل ٹھیک۔
جی، وہ بچے جن کے والدین یہ سب کرتے ہیں وہ اکثر جلدی بہتر ہوتے ہیں، اور جو بہتری آتی ہے وہ زیادہ پکی ہوتی ہے۔ اور اس سارے عمل میں صبر بہت ضروری ہے۔ گھر والوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں وقت لگتا ہے۔ صبر اور سمجھ بوجھ، یہ واقعی اہم ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی عملی سوال، کسی کو کب محسوس کرنا چاہیے کہ بھئی اب ڈاکٹر یا اسپیچ تھراپسٹ سے ملنے کی ضرورت ہے؟ خاص طور پر اگر بچوں کی بات کریں تو وہ کون سی علامات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اپنی یا اپنے کسی پیارے کی، خاص طور پر بچے کی، بولنے، سننے، سمجھنے یا بات چیت کرنے کی صلاحیت کے بارے میں کوئی بھی فکر ہو تو بہتر ہے کہ دیر نہ کریں، کسی ماہر سے مشورہ کر لیں۔ یہ سوچنا کہ شاید وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ بعض اوقات مسئلے کو بڑھا سکتا ہے۔ یعنی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جی، بہتر ہے کہ مشورہ کر لیا جائے۔ بچوں میں کچھ خاص علامات ہیں جنہیں ہم وارننگ سائنز کہہ سکتے ہیں، ان پر والدین کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اگر بچہ اپنی عمر کے حساب سے دیر سے بولنا شروع کرے یا بہت کم بولے، اگر اسے الفاظ جوڑ کر جملے بنانے میں مشکل ہو رہی ہو یا اس کے پاس الفاظ بہت کم ہو، اگر وہ کچھ آوازیں مسلسل غلط بولتا ہو، جیسے ت کو ک کہنا یا س کو ش کہنا، اور عمر بڑھنے پر بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اگر اسے آسان ہدایات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہو، اچھا، اگر وہ بات کرتے ہوئے اکثر مایوس یا چڑچڑا ہو جاتا ہو، کوشش کرتا ہو مگر بول نہ پاتا ہو، اگر ہکلاہٹ ہو، مطلب الفاظ یا آوازوں کو دہرائے یا کھینچے یا بولتے ہوئے اٹک جائے، ٹھیک، یا پھر آواز کا معیار ٹھیک نہ لگے، جیسے آواز بہت اونچی ہو یا بہت دھیمی یا بہت زیادہ ناک میں بولنے جیسی لگے یا بیٹھی ہوئی یا بھاری لگے، ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ SLK کو دکھا لیا جائے، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بروقت پکڑا جائے اور مدد شروع ہو سکے۔ تو آج کے اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو اسپیچ تھیراپی ایک بہت اہم اور کئی پہلوؤں پر محیط شعبہ ہے۔ یہ صرف بولنے کی کوئی معمولی خرابی ٹھیک نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگوں کو، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے، زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے، دوسروں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کے قابل بناتا ہے، اور اس سے ان کی خود اعتمادی بڑھتی ہے، وہ معاشرے میں زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ آزادی سے حصہ لے پاتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایک بات جو میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ کمیونیکیشن صرف معلومات دینا لینا نہیں ہے، یہ رشتے بنانے کا، اپنے جذبات بتانے کا اور دوسروں کی دنیا کو سمجھنے کا نام ہے۔ جب ہم کسی کی کمیونیکیشن بہتر کرتے ہیں نا، تو ہم اصل میں اسے زندگی میں زیادہ بھرپور طریقے سے شامل ہونے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ تعلق ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، تعلق۔ اور اسی نقطے پر سوچنے کے لیے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ آج کل جس طرح ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہر طرف ہے، کیا اس سب میں ہم آمنے سامنے کی بات چیت اور زبان کی گہرائی کو سمجھنے کی جو اہمیت ہے اسے کہیں پیچھے تو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔